بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العین حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام اصلاح معاشرہ میں آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے نظر بد کی شرعی حیثیت۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرِ، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پہ سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہے، جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ یعنی اتنی شدید نظر کسی کی لگ جانا یہ بالکل ٹھیک ہے، برحق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر بد جو ہے یہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اتنی شدید نظر کہ اس سے بندے کی موت جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے اس کو، یعنی اس کا آخری جو انتہا ہے انسان کی وہ ظاہر موت ہے، تو وہاں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر بہت جلد لگ جایا کرتی ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یا زمانے جاہلیت میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی نظر بڑی جلدی لگ جایا کرتی تھی، اور لوگ اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں کو ہائر کرتے، ان کو لاتے اور ان کی نظر لگواتے۔ اور ایسے ہی مشرکین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی، جو لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ آپ کو نظر لگائیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ تو نظر کا لگ جانا یہ بالکل برحق ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ تو اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں آخری دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ ہر شخص تقریباً عام ہر مسلمان کو یاد ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، ہر کسی کے لیے ہے، ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ دو صورتیں، آخری دو صورتیں وہ پڑھیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ روٹین بنائیں کہ ہر نماز کے بعد وہ دو صورتیں پڑھیں، ان کو ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ جہاں تک ہمارے ہاتھ پہنچتے ہیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے، ہم پورے جسم پہ ان ہاتھوں کو مل لیں۔ یہ ایک دم ہے جو ہم خود اپنے آپ کو کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھلائی ہیں جو نظر بد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دعا ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا سے دم کیا کرتے تھے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ دعا ہم یاد کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ دم کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرات حسنین کریمین ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے ان الفاظ سے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ نظر بد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچانے کے لیے ان کو یہ دم کیا کرتے تھے۔ اور ایسا ہی کوئی بھی چیز ہے جو ہمیں اچھی لگے، بعض اوقات ہماری نظر کسی کو لگ جاتی ہے، تو ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے یہ ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگے اس پہ ہم کہیں ماشاء اللہ یا لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا بارک اللہ، یعنی ایسے الفاظ کہہ دیے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلوایا اور اس سے یہ کہا کہ فرمایا کہ تم نے جب ان کے جسم کو دیکھا تو ایسا کیوں نہیں کہا کہ بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تیرے جسم میں برکت دے،
تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی ایسی چیز جو ہمیں اچھی لگے، ہماری نظر کو اچھی لگے، ہم اس پہ فوراً ماشاء اللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ ایسے الفاظ کہیں جس سے جو الفاظ اس نظر بد کو روک دیتے ہیں، اس سے پھر نظر بد نہیں لگتی۔ اسی طریقے سے ایک اور علاج حدیث سے ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی واقعہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی غسل فرما رہے تھے، دوسرے صحابی نے ان کے جسم کو دیکھا اور کہا کہ کیا ہی اچھا جسم ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا، بہت پیارا جسم ہے، ایسا تو عورتوں کا جسم بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ایسی نظر ان کو لگی کہ وہ وہیں پہ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کو لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ تو اپنی گردن بھی نہیں کھڑی کر رہے، اٹھا رہے، یعنی اتنے وہ ایسے بے ہوش ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کو کسی کی نظر لگی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہاں فلاں شخص نے ایسے الفاظ کہے ہیں، ان کی نظر لگی۔ تو ان کو بلایا گیا تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ تم کیوں اپنے بھائی کی موت کے پیچھے پڑے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ الفاظ کہتے بارک اللہ لہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے اعضاء کو دھو، اور وہ اعضاء دھو کر اس کا جو پانی ہوگا وہ اس مریض کے جسم کے اوپر ڈال دیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے اپنے اعضاء دھوئے، پھر اس کا جو دھلا ہوا جو استعمال شدہ پانی تھا وہ ان صحابی کے اوپر ڈالا گیا، وہ ایسے اٹھ کر چلنے لگے جیسے ان کو پہلے کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک علاج حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے نظر بد یہ بالکل برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ انسان کو موت تک، قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اتنی سخت نظر بھی بعض لوگوں کی لگ جاتی ہے، لیکن ہمیں اس سے بچاؤ کی جو تدابیر ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا